اچھا، یہ فتنوں کے بارے میں، یعنی کہ فتنوں سے اب بچ کون سکے گا، اس کے بارے میں سب سے پہلے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے اور میں شر کے بارے میں سوال پوچھتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ شر مجھے نہ آ پکڑے. پھر فرماتے ہیں یہ احادیث حذیفہ فی الفتن جلد 1 صفحہ 94 میں کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اور ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ بچ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے. یعنی یہ نشانی آپ سرکار نے بیان فرما دی کہ ان فتنوں سے بچے گا کوئی نہیں، وہ لوگ صرف بچیں گے جو ان فتنوں کو پہلے سے پہچانتے ہوں گے. اب انگریزی تعلیم کا فتنہ ہے، جو اس کو نہیں پہچانتا وہ اس میں مبتلا ہے. ٹی وی کا فتنہ جو اس کو نہیں پہچانتا وہ اس میں مبتلا ہے. جمہوریت کا فتنہ جو اس کو پہلے سے نہیں پہچانتا وہ اس میں مبتلا ہے. اسی طرح جو ہے مقدس کاغذات کا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کی توہین جو ہے وہ کفر کر کر کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ سارے اس فتنے میں مبتلا ہیں. پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اب ان سے بچے گا کیسے. یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی الفتن، یہ ہے روا ابو نعیم فی الخلیہ میں، الفتن ہے 363 صفحہ نمبر، یعنی یہ حدیث نمبر ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا فتنہ، اچھا یہاں پہ چوتھا فتنہ یہ اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بلکہ میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے. یہ مسند احمد میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، حاکم میں ہے، اور نعیم بن حماد فی الفتن اس میں بھی ہے. اس میں حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور ان کو تفصیل سے بیان فرمایا، یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا. کسی نے پوچھا یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے، تو آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ فرار، گھر بار اور مال کے لٹ جانے کا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ غالباً 1857 کی جنگ آزادی ہے. پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا، اور اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ میں سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، بلا شبہ میرے اولیاء تو متقین ہے. اس سے مراد یہ سر سید ہے، سر سور. اس نے خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ کہ یہ انگریزی تعلیم حاصل کرو، دنیا میں ترقی کرنی ہے ہم نے، تو یہ فتنہ اس سے نکلا، اور اس نے وہ سر سید تھا، اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے غالباً اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا اور شخص اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہے، بلا شبہ میرے اولیاء تو متقین ہیں. اچھا اس کے بعد یہ دو فتنے ہو گئے. یہ سر سید کا فتنہ 1800-1900 کا قریب جا تک یہ یعنی ادھر سے یہ فتنہ شروع ہوا. پھر آگے فرمایا پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے. ادھر اس سے مراد ہے مسٹر جناح اور مسلم لیگ اور یہ قائد اعظم، یہ شیطان سارے. اس پر دیکھو سنی سارے ہمارے جتنے بھی ادھر ادھر والے سارے اس پر متفق ہو گئے. پھر تاریخ فتنہ ہوگا، یہ 1947 تک سمجھو. 1947 کے بعد فرمایا پھر تاریخ فتنہ ہوگا، جس فتنے پہ اب ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جس کے تھپیڑے اس کو نہ لگیں. جب بھی کہا جائے گا یہ فتنہ ختم ہو گیا وہ لمبا ہو جائے گا. ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ اسی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ دو خیموں میں بٹ جائیں گے. ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا. تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو بس دجال کا انتظار کرنا کہ آ جائے یا کل آئے. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک اشارہ جو تاریخ فتنہ، دیکھو انگریزیت کا فتنہ، جمہوریت کا فتنہ،
اتنے کو فتنے ہیں جس میں یہ لوگ مقدس کاغذات کو زمین پہ ڈالے، خبروں میں اللہ کا نام زمین پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام زمین پہ جا رہا ہے، اشتہارات پہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کو زمین پہ پھینکا جا رہا ہے. بدترین کفر ہے، سب کفروں سے سب بڑے یہ کفر ہے. اور یہی وہ فتنہ ہے، تاریخ کی فتنہ، جس میں بندہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. اس میں کیا ہے، جس نے اشتہار لگا ہوا دیوار پہ دیکھا، اس کو بھی پتا اشتہار زمین پہ جانا، اگر وہ اس اشتہار لگنے پہ راضی رہا وہ بھی اسلام سے خارج، کوئی اس سے نہیں بچ. یہ ایسا تاریخ فتنہ کہ پتہ نہیں کس کے کیسے یہ بندے کا ایمان جو ہے وہ لے کر جاتا رہے گا. اس کی تفصیل نہیں، کبھی پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل کریں گے. پھر فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور چوتھے فتنے کا، یہ جو طریق کا فتنہ ہم نے اوپر کیا تذکرہ کیا، اس کے شر سے وہی بچ پائے گا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چوتھا فتنہ تاریکی کا فتنہ ہے، جس میں صبح مومن شام کو کافر، اس میں بچے گا کون؟ تو فرمایا اس کے شر سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح اخلاص سے دعا کرے گا. یعنی جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ اخلاص سے دعا کرتا ہے، یا اللہ کریم مجھے بچا لے. وہی بچے گا جو اس طرح دعا کرے گا، اخلاص، اس طرح خلوص سے دعا کرے گا. اور اس وقت فرمایا سب سے خوش قسمت شخص وہ متقی ہوگا جو پوشیدہ، یعنی اس وقت سب سے خوش قسمت شخص وہ متقی ہوگا جو پوشیدہ ہو، اور سب سے بدقسمت شخص پرجوش، خطیب اور تیز سوار ہوگا. یہی وہ جو حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، یعنی کہ سب سے بدقسمت شخص وہ ہوگا جو پرجوش، خطیب اور تیز سوار ہوگا. تو اس سے سمجھ لگ گیا کہ جو جتنا باہر نکل کے بھاگے گا اتنا زیادہ وہ مارا جائے گا. اور اسی طرح مستدرک الحاکم ہے کہ فتنوں کے وقت بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہو اور اللہ کے دشمن اس کو ڈراتے ہوں. یا وہ شخص جو دنیا سے کٹ کر اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین جو ہو جائے اور اللہ کا حق ادا کرتا رہے. پھر جو ہے یہ جتنے جمہوریت والے ہیں، الیکشنوں والے ہیں، یہ ووٹ دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی وعید سن لیں، اور جو ان کے جواز پہ فتوے دے رہے ہیں وہ بھی اپنا حال سن لیں. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے مسند احمد اور حدیث مبارکہ نمبر 23,308 کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مستقبل میں ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے. یعنی یہ ان کی علامت ہے کہ جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے. جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ ہم میں سے نہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، وہ حوض کوثر پر میرے قریب نہیں آ سکیں گے. اور جس نے ان حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور جلد وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا. اب اس میں جو ہے جو بات فرمائی گئی کہ جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، وہ حکمران ایسے ہوں گے جو ظالم ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے، یہ جتنے الیکشن لڑنے والے ہیں ان میں کوئی سچا ہے اس وقت، یا ان میں کوئی ایسا ہے جو ظلم نہیں کر رہا مسلمانوں پر؟ تو اگر ظلم نہیں کر رہا تو ظلم کروانے کا ذریعہ تو بن رہا ہے. مثال کے طور پہ اب وہ کسی بھی پارٹی سے اگر تعلق رکھتا ہے تو اس کو پارٹی کے منشور پر ہی کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پارٹی کا جو بھی منشور ہوگا، اب سارے ہندو ہیں، زیادہ ہندو ہیں، تو ہندوؤں کا منشور ہوگا مسلمانوں کو نیچے کرنا. تو وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے ووٹ سے مدد ان ہندوؤں کی ہوگی، انہی کا منشور آگے چلے گا. اچھا، اس کے بعد ایک بات تو واضح ہے، جس مرضی بندے سے پوچھیں وہ کہے گا جناب ایسے جھوٹے تو میرے خیال میں کبھی نہیں آئے ہوں گے، اور ایسے ظالم جو ہیں وہ بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے جتنے یہ لوگ ظالم اور جھوٹے ہیں. اب فرمان علی شان کا مفہوم مبارک ہے کہ جنہوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی،
ہر الیکشن میں نعرے لگتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، سب کو پتہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی۔ اب جس بندے نے ان کو ووٹ دیا، ووٹ سے مراد ہے کہ اس نے اس کے اوپر اعتبار کیا اور ووٹ دے کے اس کو جتوانے میں اس کی مدد کی کہ یہ جناب سیٹ جیت کر تو کھل کے ظلم کریں، اگر یہ ووٹ نہ دیتا تو یہ اس کی مدد، اگر یہ ووٹ نہ دیتے وہ جیتا نہ، تو انہوں نے ووٹ دے کے اس کی مدد کی کہ یہ جیت جائے، جب وہ جیت جاتا تو وہ آگے کیا ان کی خیر خواہی کرتا؟ نہیں، وہ ظلم کرتا۔ تو اب جنہوں نے ان کے ظلم کی تائید کی کسی بھی طریقے سے، وہ ووٹ دے کر کی ہو یا ان کی کمپین چلا کے کی ہو، کسی بھی طریقے سے ان ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کی، ان کی مدد کی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، نہ میں ان میں سے ہوں، وہ حوض کوثر پر میرے قریب نہیں آ سکیں گے۔ اور اسی طرح اور جس نے، اور خوشخبری بھی دیکھیں، اور جس نے ان کی جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی، کوئی ووٹ شوٹ نہیں ہے، بھاگو جہاں سے، ہم کیوں تمہیں ووٹ دیں، ہم کیوں تمہاری مدد کریں تمہارے ظلم میں؟ تو فرمایا میں وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جلد وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ تو یہ تو کلی کھل گئی ان سارے منافقین کی جو ووٹ شوٹ اور الیکشن وغیرہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث مبارکہ یہاں پہ سنتے جائیں جو کہ میڈیا کے بارے میں ہے۔ اللہ غنی۔ تو سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ ابن ابی شیبہ جلد 7 ہے اور صفحہ 503 میں ہے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں وہ ہے یہ بات کہ تم اپنے علم کے مقابلے میں اس بات کو ترجیح دو گے جس کو تم دیکھ رہے ہوگے۔ الفاظ پر غور کریں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے علم کے مقابلے میں جس چیز کو تم جانتے ہو، جو تمہارے عقائد، جو سارے معاملات ہیں، میں اس بات کو ترجیح دو گے جس کو تم دیکھ رہے ہوگے، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فرمایا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہوگے اور تم اس پر زیادہ بھروسہ کرو گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ تو یہ اب مجھے بتاؤ دیکھ کس کو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ ٹی وی ہے، میڈیا ہے سارا، اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج ہر بندہ میڈیا سے جو خبر آتی ہے اس کو ایسے سچ سمجھتا ہے جیسے یہی سچ ہے، اور جو مرضی وہ گول پلو کے اس کو پلا رہے ہیں وہ یہ پیتا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت میں ہم اس کے اوپر مکمل تحقیق پیش کریں گے کہ آج کے دور میں میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیسی کیسی ٹیکنیکیں استعمال کی جا رہی ہیں، جو کہ جب جو بندہ ٹی وی دیکھتا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ عقائد ایک خفیہ ذریعے کے ذریعے بندے کے دماغ میں اتار دیے جاتے ہیں۔ وہ سامنے ہو سکتا ہے وہ انڈیا کا کوئی فلم دیکھ رہا ہو یا گانا دیکھ رہا ہو، لیکن اس گانے کے بولوں کے اندر اور اس گانے کی تصویر کے اندر وہ چیزیں خفیہ طور پہ بندے کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم تحقیق پیش کریں گے جب وقت ہوگا، لیکن یہ اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو گے اور اپنے علم سے زیادہ تو اس بات کو ترجیح دو گے جس کو تم دیکھ رہے ہوگے، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو آخری لفظ ہے یہ غور تعالیٰ نے فرمایا، تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا عقائد تمہارے دل میں اتار دی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو ہم تحقیق انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس وقت یہ سارا مکمل طور پہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کیسے یہ دجالی طریقے اس وقت استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دجال کے فتنوں سے بچنے کا جو حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سورہ کہف شریف کی پہلی آیات یا سورہ، اور یہ بھی ذکر آتا ہے کہ سورہ کہف شریف کی آخری 10 آیات مبارک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں،